السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم آیت نمبر 80 تا آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ کہہ دے کہ کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ تعالی کبھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالی پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جس نے بڑی برائی کمائی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وقالو اور انہوں نے کہا لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں النار آگ الا مگر ایامن چند دن معدودہ گنتی کے۔ قل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے لیا ہے عند اللہ اللہ سے عہدن کوئی عہد، فلن پھر تو ہرگز نہیں، یخلف خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنے عہد کے، ام یا تقولون تم کہتے ہو اللہ تعالی پر ما جو لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ بلا کیوں نہیں، من جس شخص نے کسبہ کمائی سیئاتن کوئی بڑی برائی، وأحاطت اور گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کی برائی نے، فأولئک تو وہی لوگ ہیں اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک،
اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ جنت والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں کے تعلق سے ہمیں یہ بتلایا۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم جہنم میں اول تو جائیں گے نہیں، اول تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر چلے بھی گئے تو تھوڑے بہت دن جہنم میں رہنا ہوگا، پھر ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور یہ سارا کچھ ان لوگوں نے کیوں کہا؟ گھمنڈ پر، غرور پر، کہ ہم بڑے بڑے عظیم لوگوں کی اولادیں ہیں، ہمارے باپ دادا بڑے عظیم المرتبت تھے، تو اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے، اولن تو جائیں گے نہیں، اگر چلے بھی گئے تو تھوڑے دنوں کے لیے جو ہے وہ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اللہ نے کوئی تم سے ایسا عہد کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرتا، اور اگر ایسا نہیں ہے اور نہ ہے تو پھر ایسی کوئی بھی خوش فہمی تمہیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمیں آگ صرف 40 راتوں تک چھوئے گی، یعنی ہم جہنم میں کوئی چلا جو ہے وہ جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ اتنی مدت ہم جہنم میں جائیں گے جس میں جتنی مدت بچڑے کی عبادت کی تھی۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری 3169 نمبر پر اور دیگر کتابوں کے اندر، روایت کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خیبر فتح ہونے کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بکری کا زہر آلود گوشت دیا گیا۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند باتیں جو ہے وہ ان یہودیوں سے پوچھی، اور ان یہودیوں نے جو ہے وہ ان باتوں کا جواب دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ جہنمی کون لوگ ہیں؟ من اہل النار، جہنمی کون سے لوگ ہیں؟ کہنے لگے کہ تھوڑی مدت کے لیے تو ہم جہنم میں رہیں گے، تھوڑی مدت کے لیے تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر ہمارے بعد تم آ جاؤ گے، یعنی ہماری جگہ تم لے لو گے اور ہم جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم ذلیل اور خوار ہو کر جہنم ہی میں رہو گے، ہم کبھی بھی تمہارے جانشین نہیں بنیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر یہودیوں نے اپنی اس خوش فہمی کا اظہار کیا کہ ہم اول تو جہنم جائیں گے نہیں، اور جانا بھی ہوا 40 دن کے لیے یا تھوڑے دنوں کے لیے جہنم جائیں گے، اور پھر اس کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ اور یہ جو وہم تھا، یا یہ جو گمان تھا، یا یہ جو گھمنڈ تھا، یہ یہودی عوام اور علماء سبھی اس کے اندر مبتلا تھے، کہ جیسے قرآن مجید میں آگے آیات کے اندر ہے کہ ہم تو اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، ہم جتنے مرضی آئے گناہ کر لیں جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، اگر ڈالے بھی گئے تو چند دن پھر نکال لیے جائیں گے۔ اور پیارے بھائیو، یہی حال مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کا ہے، سالانہ بے نمازی، ہفتہ وار ویکلی بے نمازی، ماہانہ بے نمازی، روزہ اس نے نہیں رکھنا، زکوٰۃ اس نے نہیں دینی، طاقت کے باوجود حج اس نے نہیں کرنا، اور اپنی زبان پر کیا لگا رکھا ہوگا کہ جناب ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت کرا لیں گے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ اور آگے آیت آ رہی ہے جو ہم نے تلاوت کر لی ہے آج کے سبق میں، صرف
منہ زبانی ایمان کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہودی عوام اور یہودی علماء سبھی اس دھوکے کے اندر مبتلا تھے کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب اور پیارے ہیں، ہم نے جہنم کوئی نہیں جانا، چلے بھی گئے تو تھوڑی سی مدت کے لیے جائیں گے، پھر نکال لیے جائیں گے اور ہماری جگہ پر مسلمانوں کو داخل کر دیا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ذلیل خوار ہو کر جہنم ہی رہو گے، جہنم میں رہو گے، ہم کبھی تمہارے جانشین نہیں بنیں گے۔ تو یہی دھوکہ آج بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ پکا بے نمازی ہوگا، بندہ پوچھے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، او جی اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ مہربان تو ہے اپنے بندوں پر، اللہ جہاں مہربان ہے وہیں اللہ غضبان بھی ہے، بہت زیادہ غصے والا، عذاب والا بھی ہے۔ اللہ کے مہربان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نافرمانیاں کرتے ہوئے زندگیاں گزار دیں اور رٹا اور گردان لگائے رکھیں کہ جناب اللہ بڑا مہربان ہے، سونے نبی کی امت ہے، وہ ہماری بخشش کرا لیں گے۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکے گا، کوئی آنکھ نہیں جھپک سکے گا، کوئی قدم نہیں اٹھا سکے گا، کوئی زبان نہیں ہلا سکے گا۔ اللہ کی اجازت ہوگی تو کچھ ہوگا، ورنہ تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس دھوکے کے اندر یہ سارے ہی یہودی علماء اور جہلاء سمیت سبھی کے سبھی مبتلا تھے، اور ان لوگوں نے پھر اس کے تعلق سے مختلف باتیں کہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جس نے بڑی برائی کمائی، سیئتن، بڑی برائی سے کیا مراد ہے؟ بڑی برائی سے مراد جو ہے وہ شرک ہے، بڑی برائی سے مراد کفر اور شرک ہے۔ انہوں نے انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کو جانتے بوجھتے انکار کر دیا۔ یہ بڑی برائی کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ یہ بڑی برائی کفر اور شرک ہے، اور جس نے بھی بڑی برائی کمائی اسے اس کے گناہوں نے گھیر لینا ہے، قیامت کے دن میں اپنے گناہوں کی مصیبت میں، عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے یہی مراد لیا کہ بڑی برائی سے مراد کفر اور شرک ہے، اور کفر اور شرک ایسی بیماری ہے کہ یہ بندے کی تمام نیکیوں کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ نیکیاں ہونے کے باوجود بھی بندہ ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کفر تمہارے اندر موجود ہے، شرک تمہارے اندر موجود ہے، اس کے بعد یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کہ جناب ہم جہنم جائیں گے نہیں، اور اگر چلے بھی گئے تو تھوڑے دنوں کے لیے۔ اسی پر ہم کلمہ پڑھنے والوں کو سوچنا چاہیے، اگر نماز نہیں، روزہ نہیں، عبادات نہیں ہیں تو کوئی اس وہم میں اور گھمنڈ میں مبتلا نہ رہے کہ سونے نبی کی امت ہے وہ بخشوا لے گا۔ ایویں مفت میں بخشش ہونے والی نہیں ہے، بخشش کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور اگر اعمال میں، عقائد میں کفر اور شرک ہوا تو سب کچھ برباد۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ کافروں اور مشرکوں کے اعمال کا کیا ہوگا؟ وہ بکھرے ہوئے غبار بنا دیا جائے گا، بکھرا ہوا غبار بنا دیا جائے گا، اعمال موجود، سب کچھ ضائع اور ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح دیگر حدیث کے اندر بھی گناہوں کے تعلق سے
اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ظلم، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، انبیاء کی اولاد ہونا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، سید اور سادات ہونا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، سونے نبی دی امت ہونا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ فائدہ تبھی ہوگا جب ایمان بھی ہو اور نیک اعمال بھی ہوں، جب ایمان بھی ہو اور نیک اعمال بھی ہو تب تو فائدہ ہوگا، ورنہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، مگر انہی کا بیٹا انہی کی آنکھوں سامنے غرق ہو جاتا ہے، اور جب صدا بلند کی تو اللہ نے فرمایا آج تو کہا ہے، آئندہ یہ نہ کہنا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، مگر غرق ہونے والوں میں ان کی اپنی بیوی غرق ہو گئی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں، مگر ان کا چچا ہے ابو طالب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ نہیں پڑا، ایمان نہیں لایا، آپ کی نبی رسول ہونے کی گواہی نہیں دی، جہنم گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کامیابی اور جنت والے وہ ہیں، کامیابی ان کے لیے ہے ایمان بھی ہو اور نیک اعمال بھی ہوں۔ جب اعمال بھی ہوں گے اور ایمان بھی ہوگا تب تو فائدہ ہوگا۔ اللہ نے یہودیوں کا اس آیت میں بھی رد کر دیا کہ تمہارے یہ خالی خولے دعوے، تمہارے یہ گھمنڈ اور غرور اور تکبر اور تمہاری یہ خوش فہمیاں کہ جناب ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، کیوں کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، سید ہیں، سادات ہیں۔ فرمایا جہنم سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایمان لے آؤ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی۔ ایمان اور اعمال ہوں گے تو بیڑا پار ہوگا، ورنہ بیڑا غرق ہوگا، پل سرات پہ سے جہنم میں گرنا ہوگا۔ ایمان اور نیک اعمال نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہونا ہوگا، اور نیک اعمال ہوئے اور ایمان ہوا تو سبحان اللہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بکریوں کے چرواہے ہیں، اونٹوں کے چرواہے ہیں، لیکن ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ بلال ابھی ہے زمین پر، مگر پیغمبر اس کی جوتیوں کی آواز سنتا جنتوں میں ہے۔ کیوں؟ ابھی یہ ہے زمین پر، مگر پیغمبر نام لے لے کر یہ فرما رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ وغیرہم۔ تو جنت میں وہ جائیں گے کہ جن کے پاس ایمان ہوا اور جن کے پاس نیک اعمال ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ایمان دار بنائے اور نیک اعمال اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب رحمان اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم سے بچائے اور ہمیشہ کے لیے اپنی جنتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔